آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, میری ہاتھ جوڑ کے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, بچوں کو ہار برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھائیے گا. بصورت دیگر وہ بڑے ہو کر 60 نشستوں کے اوپر یا 64 نشستوں کے اوپر بھی وکٹری سپیچ کر دیں گے. تو یہ ہار برداشت کرنے کا ہنر سکھائیے اور حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ وہ مستقبل کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی ترتیب دے دے. ناظرین, اب موجودہ صورتحال میں 2018 کو اگر آپ یاد کریں تو 2018 میں آئین کی گونج تھی, یعنی وزیر اعظم عمران خان نام آئین سے شروع, عثمان بزدار صاحب کی تقرری بھی آئین کی وجہ سے تھی, اس کے علاوہ عارف الوی صاحب آئین, بیشتر رہنما تھے جو آئین کی وجہ سے فیمس ہوئے, اور اب کی صورتحال بھی آئین کے حق میں ہے. عمر ایوب صاحب وزیر اعظم کے امیدوار آئین, علی امین گنڈاپور صاحب آئین, عاقب اللہ صاحب اسد کیسر کے بھائی جنہیں کے پی کی سپیکر کے لیے کیا گیا آئین. آپ یاد رکھیے اور نام ڈھونڈیے کہ جو آئین والے ہیں وہ کون کون سی کی پوسٹ کے اوپر ہو سکتے ہیں. آگے بڑھ کے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت وحدت مسلمین اور جماعت اسلامی سے الحاق کرنے پہ کیا ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو. جماعت اسلامی نے اس ضمن میں پی ٹی آئی سے الحاق کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے, لیکن مجلس وحدت المسلمین نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس الحاق کو خوشائن قرار دیا. پہلے وہ جماعت اسلامی نے معذوری ظاہر کی, پھر انہوں نے کہا جی ہم کرپشن کے خلاف اور یہ دھاندلی کے خلاف آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. جماعت اسلامی ایک قومی سطح کی معروف جماعت ہے, لیکن مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے لوگ زیادہ تر تفصیلات نہیں جانتے. سوشل میڈیا پہ اس جماعت کے حوالے سے سوال بھی کیے جاتے ہیں, وہیں یہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے سے تحریک انصاف اور وحدت المسلمین کو فائدہ کیا ہوگا. مجلس وحدت المسلمین ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد سن 2009 میں رکھی گئی تھی, اور اس جماعت کے کارکنوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتی ہے. تو جہاں پہ خان صاحب نے ان کے ساتھ روابط پڑھوائے تو وہاں پہ ہمیں ایم ایم میں بھی یاد آتی ہے, جہاں پہ بین الکلیاتی مسالک والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ یہ مذہبی منافرت پاکستان سے ختم ہو سکے. تو ان کے ساتھ جو الحاق اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے ساتھ بات کرنی, تو وہ ایک بیلنس والی اور ایک کلی طور پہ پیغام دینا تھا پاکستان کے اندر کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ روابط میں ہیں جو یہ مذہبی منافرت کے اوپر یقین نہیں رکھتی. جب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی مجلس وحدت المسلمین کی, تو اس کا سب سے بڑا عہدہ سیکرٹری جنرل کا ہوتا تھا, اور راجہ ناصر عباس اس جماعت کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے. لیکن اس جماعت کے دستور میں ترمیم کر کے پھر صدر کا عہدہ بھی رکھا گیا, اور الیکشن کمیشن میں جو ریکارڈ جمع کروایا گیا اس کے مطابق راجہ ناصر عباس صاحب اس جماعت کے چیئرمین. مجلس وحدت المسلمین نے 2013 کے انتخابات میں پہلی بار حصہ لیا تھا, اور انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں متعدد امیدوار کھڑے کیے تھے, لیکن اس جماعت کو بڑی کامیابی نہیں مل سکتی, اور صرف بلوچستان سے یہ جماعت صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ جیت پائی تھی. پھر 2020 میں گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہوئے, وہاں پر مجلس وحدت المسلمین نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق وہاں پہ کیا تھا جو سب سے پہلے تھا. ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی الحاق مجلس وحدت المسلمین سے کارگر ثابت نہیں ہوگا, یہ 2020 میں ہو چکا تھا, جس کے نتیجے میں جب 2020 میں ہوا یہ جماعت اس خطے میں سے ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی, گلگت بلتستان میں. 2024 کے انتخاب میں مجلس وحدت المسلمین نے قومی اسمبلی کا حلقہ 37 سے کامیابی حاصل کی ہے, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ جماعت قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے لیے نرم گوشہ ہونا. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں ان کی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا, اس لیے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کسی جماعت کے ساتھ الحاق ہونا ضروری ہے, اور اسی لیے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا. اب اس ضمن کے اندر ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی جماعت 150 سے زائد قومی اسمبلی کی نشستیں جیت چکی ہے. ٹی ایل پی بھی یہی باتیں کر رہی ہے. ٹی ایل پی کہتی ہے ہمارے پاس فارم 45 جو ہے انہوں نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے جن 92 آزاد امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے, صرف اسی کو ہی اگر سامنے رکھ لیں تو ان کے پاس لگ بھگ 25 مخصوص نشستیں آ سکتی ہیں, جس سے ان کی جماعت کی قومی اسمبلی میں پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی. 92 میں آپ 25 کا اضافہ کریں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ 117 نشستیں ان کی بن جائیں گی. مجلس وحدت المسلمین نے انتخابات سے پہلے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے صرف 2 خواتین کے نام دیے تھے جن کو فوقیت پہ رکھا گیا تھا. 2024 کے انتخاب میں یہ جماعت صرف ایک ہی نشست حاصل کر سکی ہے, تو اس لیے مخصوص نشستوں پہ یہ جماعت اپنے بلبوتے پہ ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکتی. لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو اس جماعت میں شمولیت کے بعد ان 2 خواتین کو فوقیت تو دے دی جائے گی جنہیں مجلس وحدت المسلمین نے پہلے سے نامزد کر رکھا ہے. اب مجلس وحدت المسلمین کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ناصر شیرازی صاحب,
وہ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق جو بھی لائحہ عمل ہمیں اختیار کرنا ہے اس کی منظوری ان کی جماعت کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے بانی، وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت کے سربراہ اس کی منظوری دیں گے اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے درمیان سیاسی اور جماعتی الحاق کوئی نئی بات نہیں ہے، ان دونوں جماعتوں کے قائدین 10 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آزاد امیدواروں کی ان کی جماعت میں شمولیت کے بعد وہ اس ضمن میں الیکشن کمیشن کو ایک نئی درخواست بھی دیں گے۔ اب ان کے الحاق کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا بھی ہوا تھا، ایک پوسٹ لگائی گئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی نام کو لے کے، اور دوسری کہ مجلس وحدت المسلمین کو ساتھ میں لا کے یہ تفرقہ بازی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ گڈ ول جسچر تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مذہبی طور کے اوپر جہاں پہ مسالک کو جوڑنا ہے تو اسی طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے کہ آپ تمام مذہبی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ میں لائیں۔ الیکشن کمیشن کے معاملات کی جو نگرانی کرتے ہیں وہ بیشتر صحافی جو ہیں وہ 2024 کے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق ایک لسٹ جو الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی اس پہ رائے دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھن جانے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کی یہ فہرست مسترد کر دی تھی۔ سن 2018 کے انتخابات میں کے پی سے 2 امیدوار آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے ان کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ 2018 کے ٹرینڈ کو دیکھیں تو اس میں اجازت دی گئی تھی بعد میں۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری اشتیاق احمد اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد امیدوار پارلیمان میں موجود کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا بھی ہے تو اس جماعت کی طرف سے مخصوص نشستوں کے لیے جو لسٹ فراہم کی گئی تھی اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، لیکن 2018 میں منظرنامہ کچھ اور بتایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین بھی اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں اب جو تبدیلی ہے کس طریقے سے ہوگی کہ ایک طرف 90 نشستیں ہیں، دوسری طرف کسی کے پاس نشستیں کم ہیں، تو جن کے پاس کم ہے 10 والے کو کس طریقے سے بڑھا کے آپ وہ بنا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعت نے انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن میں جو نشستیں جمع کروائی ہوں اسی کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس جماعت کے حمایت یافتہ امیدواروں نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کوئی آزاد حیثیت میں اتنی بڑے پیمانے پہ جیت جائے اور الیکشن کمیشن کو دندل پڑ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، مخصوص نشستیں کس طریقے سے بانٹنی ہے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تک مخصوص نشستوں والے نام جمع کروائے جا سکتے تھے۔ الیکشن رولز کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی جماعت کو عام انتخابات میں اس کی توقع سے زیادہ نشستیں مل جائیں تو وہ مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن میں پہلے سے جمع کروائی گئی لسٹ پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ لیکن سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اس بارے میں کہتے ہیں کہ نظر ثانی کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن کمیشن یہ اختیار نہیں دیتا تو اس ضمن میں صرف عدالتوں سے ریلیف حاصل کرے گا، اور اس صورت میں کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں، اس کے بعد وہ متعلقہ فورم کو اس حوالے سے درخواست دیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو مجلس وحدت المسلمین میں شامل کرنے کا مقصد سیاسی سے زیادہ قانونی ہے۔ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سوچ رکھتی ہے کہ اس کی شمولیت سے ان پر آزاد کا لیبل ختم ہو جائے گا، اور پی ٹی آئی کو کسی سیاسی جماعت میں ضم ہونا سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا، لیکن اپنے اراکین کو رولز کا پابند رکھنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا تاکہ مستقبل میں یہ ارکان جو ہیں وہ پارلیمان میں ہونے والی کارروائی میں حکومت کے کسی بل کی حمایت میں ووٹ نہ ڈال سکیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان جو ہیں ان کی مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیے ریاست کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے۔ جب کوئی سیاسی جماعت حزب اختلاف میں ہو تو اس وقت ان کے لیے قوانین کی تشریح مزید سخت ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن کے اندر شاید اسد کیسر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جا کے مولانا سے مل لیں۔ اب مولانا کو اس کے اوپر کیا طریقہ اپنانا ہوگا؟ مولانا کو پہلے تو ماضی دیکھنا ہے اپنا، پھر حال کے اندر جو کمپین چلائی اس کو دیکھنا، پھر مشکل وقت میں پی ٹی آئی کی طرف سے بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھنا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبیونلز بھی تشکیل نہیں دیے اور نہ ہی ضمن میں متعلقہ ہائی کورٹس کو لکھا گیا۔ موجودہ حالات میں مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے 2 ہفتوں میں بھی انٹرا پارٹی انتخابات کروا کے الیکشن کمیشن سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس ضمن کے اندر یہ کہتی ہے، شعیب شاہین صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے ان کی جماعت نے MWM کے ساتھ سیاسی الحاق کیا ہے، اور یہ سیاسی الحاق کرنے کے بعد نیا ٹرینڈ، ہر بار نئے ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں، ہم نے بیشتر ٹرینڈ ابھی بھی دیکھے ہیں، تو یہ بھی نیا ٹرینڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف حاصل کر لے۔ اگر حاصل ہو گئی مخصوص نشستیں تو یہ تمام جو ہے نا جو ان کی سیاست دفن ہو رہی تھی اس کے اوپر مٹی کا بار اور آ جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو زندہ دفنا دیا گیا ہے نا سیاسی طور کے اوپر، تو وہ بھی سانس لیتا ہوا اس کے اوپر بار اتنا ہوگا کہ
کہ وہ باہر نہیں نکل پائے گا۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اس ضمن کے اندر واضح ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت توقع سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لے تو وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے۔ اور مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے 2 نشستیں کہی ہوئی ہیں، سارے مجلس وحدت المسلمین میں چلے جائیں گے تو مخصوص نشستوں کا اجراء انہیں ہو جائے گا۔ ہو گیا، مشکل شروع ہو گئی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔